بچوں کی عدالت۔ خلیفہ ہارون الرشید کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کے وقت چند افراد کے ہمراہ تاجروں کا بھیس بدل کر شہر میں چکر لگایا کرتا تھا تاکہ بذات خود اپنی رعایا کے حالات معلوم کر سکے۔ خلیفہ ایک شام اپنے وزیر جعفر اور خادم خاص مسرور کے ساتھ شہر کے گشت پر نکلا۔ سب نے تاجروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ شہر میں گلی گلی گشت کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بہت سارے لوگ جمع ہو کر شور مچا رہے تھے۔ خلیفہ اس شور و شغب کا سبب معلوم کرنے کے لیے جلدی سے اس جگہ کی طرف گیا جہاں ہنگامہ برپا تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا کہ کچھ بچے گھر کے صحن میں کھیل کھیل رہے ہیں۔ خلیفہ نے دروازے کی دراڑ سے بچوں کو دیکھا۔ اس رات چاند کی روشنی اپنے جوبن پر تھی۔ بچے ایک تمثیلی کھیل کھیل رہے تھے۔ خلیفہ نے سنا کہ بچے بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دروازے سے کان لگا کر اندر کی آوازیں سننے لگا تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ بچے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے ایک بچے کو نہایت خوشی سے اپنے ساتھیوں سے کہتے سنا، کیا تم ایک خوبصورت کھیل کھیلو گے جو میں نے تمہارے لیے ترتیب دیا ہے؟ سب بچوں نے کہا، وہ کھیل کیا ہے؟ اس بچے نے انہیں بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور اور پر اعتماد لہجے میں کہا، ادھر آئیے، ہم علی بابا اور اس تاجر شکیل کا ڈرامہ کرتے ہیں جس نے اس کے دینار چرا لیے تھے۔ میں اس ڈرامے میں قاضی بنوں گا جو عدالتی فیصلہ کرتا ہے۔ بچے اس تجویز پر بہت خوش ہوئے۔ علی بابا اور تاجر شکیل کی داستان پورے بغداد میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو اس داستان کا بخوبی علم ہو چکا تھا۔ جب خلیفہ نے ان کی یہ بات سنی تو اسے علی بابا کی وہ شکایت یاد آ گئی جو اس نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس کی خدمت میں پیش کی تھی۔ خلیفہ وہاں رک گیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ بچے اس داستان کو ڈرامے کی صورت میں کس طرح پیش کرتے ہیں۔ اس نے مکمل خاموشی اختیار کی تاکہ وہ اس بچے کا فیصلہ سنے جس نے ڈرامے میں قاضی کا روپ دھار رکھا تھا۔ بچوں کے قاضی نے اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو ایک کردار سونپا۔ تمام ساتھی اس کے انتخاب پر بہت خوش ہوئے۔ جب وہ ساتھیوں کو کردار سونپنے سے فارغ ہوا تو وہ ان کے درمیان مسند عدالت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا کہ اب عدالت شروع ہو چکی ہے۔ وہ بچہ بڑی متانت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا کردار نہایت ذمہ داری سے نبھا سکے۔ بچوں کے قاضی نے دربان کو حکم دیا کہ وہ علی بابا اور تاجر شکیل کو بلائیں۔ دربان نے یہ آواز دی کہ علی بابا اور تاجر شکیل حاضر ہوں۔ جب وہ دونوں عدالت کے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو گئے تو قاضی نے علی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، علی بابا، تجھے اپنے دوست تاجر شکیل سے کیا شکایت ہے؟ علی بابا نے قاضی کو دعا دی اور پھر وہ ساری کہانی سنا دی جو اس کے اور تاجر شکیل کے درمیان پیش آئی تھی۔ اس نے کہانی کا کوئی حصہ رہنے نہیں دیا اور آخر میں قاضی کو دعا دیتے ہوئے عرض کی، جناب عالی، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اس بددیانت تاجر سے میرا حق واپس ضرور دلائیں گے جس کم بخت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی کوئی خوف نہیں۔ جب بچوں کے قاضی نے علی بابا کی باتیں سنی تو اس نے تاجر شکیل کی طرف توجہ کی اور اس سے پوچھا، قاضی شہر، آپ نے علی بابا کو وہ دینار واپس کیوں نہیں کیے جو آپ کے پاس بطور امانت رکھے گئے تھے؟ تاجر شکیل نے جواب دیا، جناب عالی، میں نے اس کے دینار دیکھے ہی نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے مٹکے میں کیا تھا کیونکہ میں نے اسے کھولا ہی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی شہر، آپ اللہ کی قسم بالکل نہ اٹھائیں، ہمیں قسم لینے کی ضرورت نہیں۔ قاضی شہر علی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں زیتون کا مٹکا دیکھنا چاہتا ہوں، کیا وہ مٹکا ساتھ لائے ہیں؟ علی بابا، نہیں، میں وہ مٹکا تو اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں۔ قاضی شہر، جاؤ
اور زیتون کا مٹکا ابھی لے کر آؤ۔ بچہ کچھ دیر کے لیے باہر گیا، پھر واپس آیا۔ اس نے قاضی سمت سب کو سلام کہتے ہوئے عرض کی، علی بابا، جناب عالی میں زیتون کا مٹکا لے آیا ہوں۔ قاضی شہر نے کہا، تاجر شکیل کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے، کیا یہ وہی زیتون کا مٹکا ہے جو علی بابا نے آپ کے گودام میں رکھا تھا؟ تاجر شکیل بولا، ہاں بالکل یہ وہی مٹکا ہے۔ قاضی شہر مٹکے کا منہ کھولنے کا حکم دیتا ہے اور پھر ایسا انداز اختیار کرتا ہے جیسے وہ مٹکے کے اندر دیکھ رہا ہو۔ واہ واہ، زیتون تو بہت عمدہ ہے۔ پھر اس نے یوں مظاہرہ کیا جیسے مٹکے میں سے تھوڑا سا زیتون لے کر اسے چکھا ہو۔ قاضی شہر بولا، یہ تو نہایت ہی عمدہ قسم کا زیتون ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ 7 سال سے اسی مٹکے میں پڑا ہے اور ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ پھر قاضی نے اپنے دربان کو حکم دیا کہ وہ کسی زیتون کے تاجر کو بلا کر لائے۔ دربان گیا اور تھوڑا سا وقت غیر حاضر رہا، اور پھر 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، یہ دونوں بچے زیتون کے تاجروں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ قاضی شہر ان کی طرف دیکھتے ہوئے، کیا تم دونوں زیتون کے تاجر ہو؟ دونوں بچے بولے، جی ہاں جناب عالی، ہم زیتون کے تاجر ہیں۔ قاضی شہر، زیتون کتنے عرصے تک ایک برتن میں پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا؟ دونوں بچے بولے، 2 سال تک ایک برتن میں ٹھیک رہتا ہے اور پھر اس کی رنگت اور ذائقے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ قاضی شہر ان سے کہا، اس مٹکے میں موجود زیتون کو دیکھو اور بتاؤ کہ یہ تقریباً کتنے عرصے سے اس مٹکے میں پڑا ہوگا۔ دونوں بچے ایسا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ مٹکے سے زیتون لے کر چکھ رہے ہوں۔ چکھنے کے بعد دونوں گویا ہوتے ہیں، جناب عالی، یہ زیتون اس مٹکے میں تھوڑا عرصہ پہلے ہی ڈالا گیا تھا۔ قاضی شہر، میرا خیال ہے تم غلط کہتے ہو۔ علی بابا کہتا ہے کہ اس نے 7 سال پہلے زیتون اس مٹکے میں ڈالا تھا۔ دونوں بچے، جناب عالی، ہم سچ کہتے ہیں، ہمیں اپنے تجربے پر ناز ہے۔ آپ بے شک بغداد کے تمام زیتون کے تاجروں کو بلا کر پوچھ لیں، وہ سب یہی کہیں گے کہ یہ زیتون اس مٹکے میں اسی سال تھوڑا عرصہ پہلے ڈالا گیا ہے۔ قاضی شہر، تاجر شکیل نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے بات کرنا چاہی، لیکن قاضی اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے، ارے جھوٹے، چپ رہو۔ قاضی شہر بولا، شکیل کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے اور سزا کا اعلان کرتے ہوئے، اس خیانت کا ارتکاب کرنے کے جرم میں اسے پھانسی دے دی جائے۔ سپاہی بچے تاجر شکیل کی طرف بڑی جلدی سے لپکتے ہیں اور قاضی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور پھانسی دینے کے لیے تختہ دار کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر چل پڑتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید بچے کی ذہانت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے قاضی کا کردار بڑی ذہانت و متانت اور ذمہ داری سے ادا کیا تھا۔ ڈرامے کے دوران اس نے کمال سنجیدگی اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا اور 2 جھگڑنے والوں کے درمیان بڑی دانش مندی سے فیصلہ کیا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس ذہین بچے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا، امیر المومنین، میں تو اس بچے کی ذہانت دیکھ کر انگشت بدندان ہوں اور ڈرامے میں اس کا جاندار کردار دیکھ کر حیرت زدہ ہوں۔ میں نے آج تک اتنا ذہین بچہ نہیں دیکھا۔ خلیفہ نے کہا، میرے وزیر با تدبیر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ علی بابا نے ایک درخواست دی ہے جس میں کچھ اسی قسم کی شکایت کا تذکرہ ہے؟ کل میں نے فیصلہ سنانا ہے۔ اس بچے نے تو مجھے یہ راستہ بتایا کہ میں نے علی بابا اور تاجر شکیل کے درمیان کس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ خلیفہ پھر اپنے وزیر سے کہنے لگا، دیکھیے جعفر، فیصلہ سنانے کے لیے یہ گھر مناسب رہے گا۔ کل اس ننھے قاضی کو بھی یہاں بلا لانا تاکہ وہ میرے سامنے علی بابا اور تاجر کے درمیان فیصلہ سنائے۔ اور ہاں،
اس اصلی قاضی کو بھی بلا لانا جس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے تاجر شکیل کو بری کر دیا تھا، تاکہ وہ بھی دیکھ لے کہ یہ بچہ دو جگڑنے والوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرتا ہے۔ علی بابا کو کہنا کہ وہ تاجر شکیل کے پاس رکھا گیا اپنا پرانا زیتون کا مٹکا ضرور لے کر آئے۔ زیتون کے دو تاجروں کو بھی بلا لینا کہ وہ اس مجلس میں ضرور حاضر ہوں۔ وزیر جعفر دوسرے دن صبح کے وقت خلیفہ کے حکم کے عین مطابق اس گھر میں گیا جہاں گزشتہ رات بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ دروازے پر دستک دی، گھر میں سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ بوڑھی اماں بولی، کون ہے؟ وزیر جعفر نے کہا، میں خلیفہ ہارون الرشید کا وزیر جعفر ہوں۔ بوڑھی اماں گھبرائی ہوئی دروازے پر آتی ہے اور کہتی ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ وزیر جعفر، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں کتنے بچے ہیں؟ بوڑھی اماں، اس گھر میں صرف 3 بچے ہیں، وہ سب میرے بیٹے ہیں۔ وزیر جعفر نے کہا، ان کو میرے پاس بلائیں۔ بوڑھی اماں انہیں آواز دیتی ہے۔ جب وہ آ گئے، وزیر جعفر نے انہیں دیکھ کر تو اس نے ان کو یوں مخاطب کیا۔ وزیر جعفر بولا، تم میں سے گزشتہ رات قاضی کا کردار کس نے ادا کیا تھا؟ ایک بچہ۔ ان میں سے بڑا بچہ ڈرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا ہے۔ مجھے کس نے بلایا ہے؟ وزیر جعفر بولا، آپ کو خلیفہ ہارون الرشید نے بلایا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں خوف زدہ ہو گئی۔ بچہ بھی بہت زیادہ گھبرا گیا۔ دونوں وزیر جعفر کی منت و سماجت کرنے لگے اور اسے کہنے لگے، برائے مہربانی ہمیں معاف کر دیجیے۔ وزیر جعفر مسکراتے ہوئے بچے کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے، آپ گھبرائی نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تسلی رکھیں، اماں جان ہر طرح کی خیر ہے، بچہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گا۔ خلیفہ اس کو کوئی سزا دینے کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ وہ تو اس بچے کی حسن کارکردگی پر انعام دینا چاہتا ہے۔ بوڑھی اماں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کو اچھا سا لباس پہنا دوں تاکہ وہ خوبصورت انداز میں امیر المؤمنین سے ملاقات کرے۔ بچے نے شاندار خوبصورت لباس پہنا اور وزیر کے ساتھ خلیفہ کے پاس چلا گیا۔ جب بچہ خلیفہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس پر شدید خوف طاری تھا۔ خلیفہ نے اسے دیکھا تو مسکرایا اور اسے اطمینان دلایا، یوں بچے کا خوف و ہراس جاتا رہا۔ پھر خلیفہ نے اسے کہا، پیارے بیٹے میرے قریب آؤ اور ڈرو نہیں۔ بچہ قریب ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ خلیفہ نے کہا، بیٹا کل رات جو تو نے بچوں کے درمیان فیصلہ کیا تھا مجھے بہت ہی پسند آیا۔ جو تم نے علی بابا اور اس کے ساتھی تاجر شکیل کے جس نے اس کے دینار چرا لیے تھے ان کی داستان کو آپ لوگوں نے احسن ڈرامائی انداز میں پیش کیا، حقیقت کو سامنے لانے میں کمال کر دیا۔ بیٹا کیا تم نے ہی قاضی کا کردار ادا کیا تھا؟ بچے نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ خلیفہ نے اسے کہا، مجھے تیری ذہانت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ میری موجودگی میں تم بالکل اسی طرح کرو جس طرح تو نے کل فیصلہ کیا تھا۔ کل تم نے ڈرامہ کیا تھا اور آج تم اصلی فیصلہ سناؤ گے۔ کل 2 بچوں نے علی بابا اور تاجر کا کردار ادا کیا تھا اور آج اصلی علی بابا اور تاجر شکیل ہماری عدالت میں حاضر ہوں گے۔ میرے بیٹے آؤ، کل فعلی کرداروں نے ڈرامہ رچانے کا کھیل کھیلا تھا، جبکہ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ سناؤ۔ بادشاہ کا دربار سج گیا، ہر طرف دربان کھڑے تھے، فوجی بھی چاقو چوبند تلواریں پکڑے کھڑے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے بچوں کا قاضی خلیفہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے اس قاضی کو بھی بلایا جس نے تاجر شکیل کو بری کیا تھا۔ اسی طرح علی بابا اور تاجر شکیل کو بھی بلایا گیا اور 7 زیتون کے 2 تاجر بھی بلا لیے۔
جب وہ سب حاضر ہو گئے تو خلیفہ ہارون الرشید نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم میں سے ہر شخص اپنی شکایت اس بچے کے سامنے پیش کرے۔ یہ بچہ تمہارے درمیان تمہاری شکایات کا ازالہ کرے گا، تمہارا جھگڑا نپٹائے گا، تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ فیصلہ کرنے میں بے بس دکھائی دیا تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ علی بابا نے اپنی شکایت پیش کی تو تاجر شکیل نے اپنا دفاع کیا۔ جب تاجر شکیل نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بچے نے تاجر شکیل سے کہا، ہمیں آپ سے قسم لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر بچے نے کہا، زیتون کا مٹکا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی بابا نے زیتون کا مٹکا پیش کر دیا۔ بچے نے تاجر شکیل کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا یہ زیتون کا وہی مٹکا ہے جسے علی بابا نے سفر پر جانے سے پہلے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا؟ تاجر شکیل نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ بچے نے اس کا منہ کھولنے کا حکم دیا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے اس میں پڑا ہوا زیتون دیکھا، تھوڑا سا زیتون لے کر کھایا اور وہ جان گیا کہ یہ زیتون تھوڑا عرصہ پہلے اس مٹکے میں ڈالا گیا۔ بچے نے زیتون کے 2 تاجروں کو آواز دی تاکہ وہ مٹکے میں پڑے ہوئے زیتون کو اچھی طرح دیکھ لیں اور جائزہ لیں۔ ان دونوں نے جانچ پڑتال اور معائنہ کرنے کے بعد کہا، یہ زیتون اس مٹکے میں اسی سال کسی وقت ڈالا گیا ہے۔ بچے نے زیتون کے دونوں تاجروں سے کہا، اپنی بات کو ثابت کرنا تمہارا فرض ہے۔ دونوں تاجروں نے کہا، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ بچے نے دونوں سے کہا، علی بابا تو کہتا ہے کہ اس نے اس مٹکے میں 7 سال پہلے زیتون رکھا تھا، تم کیسے یہ کہتے ہو کہ یہ زیتون اسی سال اس مٹکے میں رکھا گیا ہے؟ دونوں تاجروں نے کہا، پرانا زیتون نکال کر نیا زیتون ڈالا گیا ہے۔ جب تاجر شکیل نے یہ بات سنی تو وہ جان گیا کہ تہمت اس پر ثابت ہو چکی ہے، اس کی خیانت سے پردہ ہٹ گیا ہے۔ اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے جرم کی معافی مانگی۔ بچے نے گزشتہ رات کی طرح فیصلہ نہیں سنایا بلکہ خاموش رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کی کہ گزشتہ رات تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا تھا، میں نے سزا دینے کا حکم صادر کر دیا تھا مگر اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن آج معاملہ سنگین ہے، کوئی مذاق نہیں۔ مجھے کسی کے بارے میں موت و حیات کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ امیر المومنین، یہ کام آپ کا ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں فیصلہ صادر فرما دیں، چاہیں تو تختہ دار پر لٹکا دیں اور چاہیں تو اس کا جرم معاف کر دیں۔ خلیفہ ہارون الرشید، یہ آپ کی مرضی ہے۔